راجوری ضلع، خاص طور پر راجوری شہر، جہاں آئے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈرگز نے، منشیات نے اپنے پیر کس طرح سے پسارے ہوئے ہیں، جہاں ایک طرف حکومت کی طرف سے طرح طرح کی سکیمز جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ منشیات کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا جا رہا ہے، وہیں راجوری ضلع آج کے وقت میں ایک ایسا ضلع بن چکا ہے جس ضلع میں بیشتر بچے جو ہیں ڈرگز کا شکار بن چکے ہیں۔ اور اکثر آپ خبریں یہ سنتے بھی ہوں گے کہ نئی پیڑھی کے نوجوان، اچھے اچھے گھروں کے نوجوان جو ہے ڈرگز کی لت میں ملوث ہیں اور آئے دن اوور ڈوز کی وجہ سے مرتے رہتے ہیں۔ پچھلے ایک مہینے سے 2 سے 4 نوجوان لڑکوں کی موت واقع ہوئی ہے، اور کچھ سالوں کی اگر بات کی جائے تو راجوری شہر بالخصوص اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر کے کئی ایسے اچھے پریوار ہیں جن پریواروں کے نوجوان اس ڈرگز میں بیشتر جو ملوث رہے اور بہترین طریقے سے انہوں نے ڈرگز جو ہے استعمال کی، اگر کہا جائے انہوں نے چھوڑنے کا بالکل نام نہیں لیا۔ گھر والوں نے بہت پریاس کیا، سماج نے بہت پریاس کیا۔ اگر 3-4 سال قبل جو ہے 3-4 سال قبل اگر بات کی جائے تو الگ الگ آرگنائزیشنز بھی جو ہے ایکٹیو تھی، لیکن ان نوجوانوں نے چھوڑنے کا نام نہیں لیا۔ بالآخر اوور ڈوز کرنے کی وجہ سے اگر رات کو وہ سوئے تو صبح اس نیند سے نہیں اٹھے۔ موجودہ وقت میں اگر ڈرگز کی بات کی جائے تو شہر میں خونخوار آتنک کی طرف سے ڈرگز جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور نوجوان پیڑھی اس میں ملوث ہے، لیکن سماج کا کوئی بھی ورگ جو ہے اس بات کو اجاگر نہیں کر رہا ہے۔ بھلے ہی انتظامیہ، بھلے ہی الگ الگ آرگنائزیشنز یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ ڈرگز کو ختم کرنے میں ہمارا اہم رول ہے، لیکن راجوری ضلع میں کسی بھی طرح کا زمینی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ڈرگز کو ختم کرنے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ سرکار کی طرف سے اسکیمیں چلائی تو ضرور جاتی ہیں، پروجیکٹس تو جو الگ الگ این جی اوز کو دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ صرف سافٹ کام کر کے، صرف کاغذی کام کرنے کا ہی کام بادستور جاری ہے، لیکن زمینی سطح پر حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ کوئی بھی کام راجوری میں ڈرگز کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اسی معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے اسلامک ویلفیئر آرگنائزیشن کے ضلع صدر شفقت میر جی ہیں، جن سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج سے کچھ سال قبل بھی انہوں نے منشیات مخالفت تحریکوں میں حصہ لیا، تحریکیں چلائی، لیکن موجودہ وقت کی اگر بات کی جائے تو کیا رننیتی ہے، ڈرگز کو کس طرح ختم کیا جائے۔ شفقت میر جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ موجودہ وقت میں کیا آپ کی طرف سے کس لیول کی کارروائی چل رہی ہے تاکہ سماج سے ڈرگز کو ختم کیا جا سکے؟ دیکھیے، ہمارا تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کافی سالوں سے اس کے اوپر ہمارا پریاس، ہماری کوشش رہی کہ سماج کے اندر یہ جو لعنت ہے اس کو کسی طرح سے دور کیا جائے۔ لیکن جب ہم نے اسلامک ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی تو اس کے تحت ہم نے فلاحی کام بہت سارے شروع کیے، جس میں ہمارا ایک یہ کام بھی تھا۔ اس سے پہلے ہمارے بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ضلع انتظامیہ پوری طرح سے ساتھ نہ ہو، خاص طور پر پولیس ایڈمنسٹریشن کا رول جو ہے وہ پوری طرح سے نہ ہو، ایک ونگ بنایا جائے پولیس کا جو ڈی ایس پی کے حوالے کیا جائے اور اس کا کام ہی اسی پہ ہو پورا، تو پھر جا کے کہیں کوئی بات بنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں بہت سارے آفیسر آئے جنہوں نے ڈرگز کے اوپر اچھا کام کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی حال بن چکا ہے۔ آج راجوری کی آپ حالت دیکھیں تو چند سالوں میں ڈرگز جو ہے، ڈرگز کا کاروبار بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہر مہینے 1 یا 2 موتیں یہاں راجوری کے اندر ہو رہی ہیں۔ خالی ہمارے اولڈ سٹی کی بات کریں تو 32 لڑکے ایسے ہیں جو اس وقت اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ڈرگز کو لے کے۔ کل آپ کو پتہ ہے، کل بھی ہمارا ایک لڑکا جو ہے وہ بھی ڈرگز لیتے ہوئے اوور ڈوز کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ آخر کیا کارن ہے کہ یہاں یہ سلسلہ بند کیوں نہیں ہو رہا؟ پچھلے دنوں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے ایک اچھا کام کیا، ایک کنسائنمنٹ کوئی پکڑی ہے، اس کا ایک نام چل رہا تھا کافی عرصے سے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈرگ پیڈلر پکڑا جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یا اس کی ضمانت ہو جاتی ہے یا پولیس کسٹڈی سے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس مقدار جو ہے وہ بہت کم تھی۔ یہ کہیں نہ کہیں اڑچن پیدا کر رہی ہے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، پوری طرح سے لگام کسنی چاہیے، اس طرح سے کام نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں، پچھلی بار ہم لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ملے تھے اور پوری بات ہماری ان کے ساتھ اسی پہ ہوئی۔ ان نے ہمیں پورا آشواسن دیا اور انہوں نے ہائر اتھارٹیز کو بتایا بھی کہ رجوری کے اندر جو ہے ڈرگس کا کاروبار جو ہے دن بدن بڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہونا چاہیے کام اس طرح سے ہوا نہیں۔ تو میری ضلع انتظامیہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو ہمارا اینٹی ڈرگز ایکس کارڈ ہے اس کو ساتھ رکھ کے آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں ایس ایس پی یوگل مناس تھے، ان سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اس پہ بڑا اچھا کام کیا تھا۔ ہمارے موجودہ ایس ایس پی صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن نیچے لیول میں جتنی محنت کی ضرورت ہے وہ ہو نہیں رہی۔ مرزا صاحب، آپ نے اینٹی ڈرگز اسکواڈ کی بات کی ہے، آپ نے جو ڈرگز کی مخالفت تحریکیں ہیں، جو منشیات مخالفت تحریکیں ہیں وہ چلائی جا رہی تھی، ان کی بات کی ہے۔ کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ صرف نام کے لیے تھی؟ اب زمینی سطح پہ تو کچھ دکھ نہیں رہا۔ دیکھیے، گورنمنٹ کی طرف سے جو منشیات کے خلاف جو ہوتا ہے، جیسے نشہ مکت ابھیان اور بہت ساری سکیمیں ہیں، مجھے گراؤنڈ میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ کو ایمانداری سے بولوں، یہ پیپرز میں ہم نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں، میڈیا میں کہیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اثر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ دیکھیں، ہم کرکٹ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں، کئی سالوں سے کروا رہے ہیں، بچے کرتے ہیں، ہم ایک اوپر سپورٹ کرتے ہیں، نوجوان کرتے ہیں کرکٹ ٹورنامنٹ، تو ہم ایک ان کی سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں، نئی جنریشن جو ہے وہ گراؤنڈ کی طرف آئے، وہ بازاروں میں نہ بیٹھے، گلیوں میں نہ بیٹھے، دکانوں میں نہ بیٹھے، وہ گراؤنڈ کی طرف آئے اور اپنا انٹرسٹ جو ہے گراؤنڈ میں شو کرے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان اس وقت، آپ جموں سے دیکھو، آئی پی ایل وہ کھیل رہے ہیں، رانجی میں کھیل رہے ہیں۔ ایک ہمارا بچہ ہے یہاں، وہ 4 مہینے بنگلور میں لگا کے آیا، وہ وہاں کھیل کے آیا۔ تو یہ شوق نوجوانوں کے اندر پیدا کرے، کیونکہ سپورٹس ایک ایسا ذریعہ ہے جو ڈرگز اور سپورٹ کی آپس میں دشمنی ہے۔ سمجھ، ایک سپورٹس مین جو ہے وہ ڈرگز کبھی نہیں لے گا۔ میں صاحب ایک چیز سمجھنا چاہوں گا، جو اگر موجودہ وقت کی بات کی جائے تو اچھے اچھے گھروں کے لوگ ڈرگز میں ملوث ہیں، اور راجوری میں ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ جتنے بھی جو یہ کیمسٹ شاپس ہیں، ان کے بھی کچھ لوگ، سب کے لیے میں بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرگز کا دھندا مطلب جو ہے چوری چھپے کرتے ہیں۔ کیا پولیس کا یہ فیلئر کہیں کہ پولیس کی طرف سے کوئی ان کے اوپر کارروائی صحیح ڈھنگ سے نہیں کی جاتی؟ اگر ان کو پکڑا بھی جاتا ہے تو جو پبلک کے سامنے نہیں لایا جاتا، اس پہ آپ کیا اس چیز کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، 3 سے 4 دکانیں تو ایسی ہیں جس کی چرچا بازاروں میں ہے، بچے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ پھر یہ تو ہماری ایجنسیاں ہیں پولیس کی، تو یہ کیا نہیں جانتی کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں؟ تو ان کے اوپر شکنجہ ڈالنا چاہیے۔ جو 3 یا 4 دکانیں ایسی ہیں جہاں یہ ڈرگز کے سلسلے چل رہے ہیں، تو یہ تو شریعام ہے، سب کو پتہ، یہ چھپی ہوئی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو لیکن کارروائی جس طرح سے ہونی چاہیے وہ کارروائی ہو ہی نہیں رہی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم جو خود بھی سماج کے لوگ ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں، میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، ہمارے بہت سارے پولیٹیشین جو یہاں منسٹر، ایم ایل اے وغیرہ وہ رہ چکے ہیں، وہ جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال، ملک کی سیاسی صورتحال پہ اپنی سٹیٹمنٹس تو دیتے ہیں، وہاں تک وہ سیاسی وہ چلتا ہے ان کا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈرگز کے اوپر آج تک میں نے کسی بھی پولیٹیشین کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں راجوری کی بات کروں، بہت سارے یہاں ایم ایل اے، ایم ایل سی، ایم پی یہ رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، کیا کسی کے منہ سے، اتنے بچے ہمارے مر گئے ہیں لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ میں ٹویٹر پہ روز ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان کو چیک کرتا ہوں، باقی تمام باتیں ہوتی ہیں، اپنے بچے مارے جا رہے ہیں اپنے سماج کے اندر، ان کا منہ تک نہیں اس کے اوپر کھلتا۔ کبھی ایڈمنسٹریشن کو آ کے یہ ملتے تک نہیں ہیں کہ یہ اتنی سماج کے اندر ڈرگز آئی کہاں سے، یہ پھیل کہاں سے رہی ہے، ہمارے نوجوان مارے کہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے ہم نے ڈی سی صاحب سے میٹنگ رکھی اور 200 لڑکا نوجوان ہم لے کے وہاں گئے، ڈی سی صاحب سے میٹنگ کی، پوری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی کہ ہمیں بچائیں، اس لعنت سے ہمارے نوجوانوں کو بچائیں۔ ڈی سی صاحب نے آشواسن دیا، اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کی اور پولیس بھی اس کام میں لگ گئی۔ لیکن جب تک ہماری پبلک، ہمارے پولیٹیشنز جو بڑے بڑے سماج کے ذمہ دار لوگ یہ باہر نہیں نکلیں گے، یہ بولیں گے نہیں، یہ منہ نہیں کھولیں گے، تو ایڈمنسٹریشن بھی کچھ نہیں کرے گی۔ تو میرے آپ کے ذریعے سے میری گزارش ہے ان تمام لوگوں کو کہ باہر آئیں، خدارا ایسا نہ ہو کہ سب کچھ تباہ ہو جائے تو اس کے بعد ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے۔
मेरे साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा, रजौरी में ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रही है, क्या कारण है कि रजौरी में ही ड्रग्स इतनी ज़्यादा क्यों है? ड्रग्स के पैर इतने ज़्यादा रजौरी में क्यों फैले हुए हैं, आखिर रीज़न क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रजौरी के अंदर ये है। जम्मू के अंदर भी ड्रग्स का एक बड़ा काम है, क्योंकि जम्मू एक बहुत बड़ा इलाका है, तो बात निकल के आती नहीं। राजौरी एक छोटा एरिया है, छोटी सी बात भी होती है तो आ जाती। हमारे ये बॉर्डर एरिया से आता है, ये सीधी सी बात है। और वहाँ कंट्रोल होना चाहिए, समझ नहीं आती वहाँ से ड्रग्स आ कैसे जाती है। तो हमारे पंजाब से आती है, ये आपको पता है। तो ये एरिया सारे हैं। मुगल रोड का भी बोलते हैं, लेकिन सर्दियों में मुगल रोड बंद होती है, तो फिर कहाँ से आती है? और ये 3-4 है ऐसे एरिया जहाँ से ड्रग्स आती है, और ये हमारी एजेंसियों को पता है, हमारी ज़िला इंतज़ामिया को ये सब पता है। मेरे साहब कुछ ड्रग्स को लेकर अगर बात की जाए तो मेन किंग पिन जो हैं अभी भी खुलेआम घूमते हैं। देखो, पुलिस जो है वो इस्तेमाल करने वाले को तो पकड़ती है, लेकिन जो ड्रग पेडलर है उस पर आज दिन तक कोई सख्ती नहीं बरती गई। बाहैसियत इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर, आपका मैसेज क्या रहेगा? पुलिस इंतजामिया, सिविल इंतजामिया, जो लोगों से भी क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग पकड़े जाते हैं, उनसे ही ये पूछ के पता कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पता है कि कौन है पीछे, इसके पीछे कौन-कौन है। बाज़ारों में बैठे हुए, चौक के अंदर बैठे हुए दुकानदार हैं बहुत सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, 1-2 हैं बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। वो इशारे में काम करते हैं, सारा बिज़नेस उन्हीं का है। वो आप मंडी में लो, आप जवाहर नगर लो, आपके सबको पता है कौन आदमी क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं जाता। बदकिस्मती की बात ये है कि जो आदमी अरेस्ट होता है दूसरे दिन छूट जाता है, दो या कोर्ट से वो छूट जाता है, यही बताया जाता है उसकी मकदार कम है तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसको देने वाला, उसको बेचने वाला, उसको इस काम में लगाने वाला वो कौन है, तो उसकी छानबीन होती नहीं है। मैं खुश हूँ कि 1-2 दिन पहले एक असाइनमेंट पकड़ी गई, जो हेडक्वार्टर साहब ने ये किया। इस तरह से काम 2-4 अगर और हो जाएँ, तो ये पाबंदी लग जाए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, यहाँ एसएचओ मनास हुआ करते थे, रफ़ीक मनास। तो उन्होंने यहाँ इतना अच्छा काम किया था कि ड्रग्स वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा करके उसकी ट्रांसफ़र कराने के लिए पैसा इकट्ठा कर दिया किसी तरह से, ये क्योंकि वो सारे इनके काले धंधे, ये कारोबार वो बंद कर गया था। इसी तरह की ज़रूरत है, मेरी गुज़ारिश है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ सख्ती करने की ज़रूरत है। इसी तरह से सख्ती करने की ज़रूरत है, और इन लोगों को, जो मेन लोग इसके पीछे हैं, इनके ऊपर पीएसए लगने चाहिए, लोग अंदर जाने चाहिए, वरना यही लोग कल यहाँ ब्लास्ट भी कराएंगे। यहाँ ये लोग, सबसे आसान तरीका है मिलिटेंसी फैलाने का, क्योंकि जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं उनको पैसों की कमी है, तो ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो लिहाजा अगर ड्रग्स को कंट्रोल करोगे, और भी बहुत सारी बुराइयां जो हैं समाज के अंदर, वो रुक जाएंगी, उसमें कंट्रोल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर शफकत मीर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंतज़ामिया को भी इस तरफ देखने की ज़रूरत है ताकि राजौरी ज़िला में से ड्रग्स को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। इन्होंने और भी कई तरह के खुलासे किए हैं कि राजौरी शहर में कुछ ऐसी दुकानें हैं, कुछ ऐसी जो केमिस्ट शॉप हैं, जो लोग चोरी छुपे ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया, खुसूसी तौर पर अगर कहा जाए, पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की जा रही। लिहाजा इन्होंने ये अपील की है कि राजौरी ज़िला को नशा मुक्त बनाने के लिए आवाम को एकजुट होना पड़ेगा, समाज को एकजुट होना पड़ेगा, और इस ड्रग्स के खिलाफ जो है एक जंग को छेड़ना पड़ेगा। इन्होंने खुलासा किया है कि जितने भी लोग ड्रग्स में पुलिस की तरफ से पकड़े जाते हैं, उन पर जुडिशरी भी सही तरह से कार्रवाई करे, सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि समाज को इस लानत से बचाया जा सके। और समाज में जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान तबका है, जो आए दिन आप देख रहे हैं कि मंशियात की वजह से जो है ओवरडोज कर रहे हैं, और जो अपने माँ बाप को भी गम में जो डाल रहे हैं, इस पूरी वारदात पर शफकत मीर साहब ने अपने तासुरात रखे हैं। स्टेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।